اور فرمائے سارے راستے اللہ تک جانے کے بند روز، مگر صرف ایک راستہ باقی، اور وہ راستہ کون سا؟ محمد رسول اللہ۔ یہاں عقل، فہم، فراست سب چیزوں کو بیچ میں لا کر، کیونکہ ہمارا فہم، ہماری عقل ناقص ہے، اگر ناقص نہ رہتی تو سب کی ایک رائے ہوتی، اگر سب کی عقل صحیح ہوتی تو سب کی رائے ایک ہوتی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز میں رائے مختلف ہوتی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ فکر کے نہج الگ الگ ہے، زاویہ الگ الگ ہے، سوچ کے انداز الگ الگ ہے۔ اس لیے کوئی صاحب یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میری فکر پوری یقینی طور پر پوری اچھی ہے اور پورے فکر و نظر سے میں بہت ہی اعلیٰ ترین مقام رکھتا ہوں۔ تو میرے بزرگوں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہم کو کچھ دیا ہے، یعنی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احسان کو مانیں کہ خداوند قدوس نے ہم کو دیش سے زیادہ پردیس میں اچھا رکھا۔ کتنے ایسے ہیں جو پردیس میں اور پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کرم اللہ تعالیٰ کا دیکھیے کہ دیش میں کچھ پریشان تھے تو پردیس میں راستے فراہم فرما دیے۔ اب ہمارے حیدرآباد میں خصوصاً پولیس ایکشن کے بعد کچھ ایسی حالت ہو گئی تھی کہ لوگوں کے گھر بک رہے تھے، غیر مسلم ان کے گھر کوڑیوں کے دام خرید رہے تھے، تو اندیشہ ہو گیا تھا کہ مسلمان شاید اب شہر کے باہر ویرانوں میں منتقل ہو جائیں گے اور شہر دوسروں کے حوالے ہو جائے گا۔ لیکن ایسی نا امیدی کی فضا میں خداوند تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ ایک نیا راستہ باہر کا کھول دیا۔ جی، جو پریشان حال تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے باہر روزگار دیا، لیکن روزگار ملنے کے بعد ہمارے بھائیوں نے کیا کیا؟ پھر وہی پرانی نوابی آ گئی، وہی شادیوں میں الل تلل ناچ گانا اور کیا کیا کہیں جشن، وہی سانچ مہندی، کیا کیا یہ ساری رسومات جو ہمارے پاس آ گئی ہیں، اللہ ہماری بہنوں کو نیک ہدایت دے، یہ پوری رسمیں غیروں سے لی ہوئی ہیں۔ اسلام میں یاد رکھیے نہ شادی کی کوئی رسم ہے نہ میت کی کوئی رسم۔ شادی میں تو ایک پیسہ خرچ نہیں ہوتا، اور ہمارے پاس ایسا ہے شادی بولے تو ایک بڑی مصیبت معلوم ہوتی ہے۔ حضرت شادی نہیں کر رہے، کہاں پیسہ نہیں ہے، پیسے کیا ضرورت؟ شادی کے تو دو بول ہیں بس، کافی نہیں۔ اگر ہم کچھ بھی نہ لے جائیں تو کیسا؟ اصل میں یہ ہے کہ نہ لے جائیں تو آئے گا کیسے؟ جب تک گل کو مچھلی نہ کچھ کیچوا نہ لگائیں تو مچھلی کیسے ملے گی؟ اس واسطے کچھ دے کر بقیہ کچھ لینے کے واسطے پیسے کی ضرورت ہے کیا؟ دیکھیے ایجاب و قبول میں کتنے پیسے کی ضرورت ہوتی؟ اسلام نے شادی اور عقد کو اتنا آسان کر دیا کہ اس میں کسی قسم کی پریشانی ہی نہیں، بلکہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم شادی اور عقد کو اتنا آسان کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ ہم نے کیا کیا؟ شادی کو اتنا مشکل کر دیا، زنا آسان۔ یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے، اللہ رحم فرمائے، ہم گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپوزیشن میں، جو حضور بولیں گے اس کے خلاف کریں گے۔ ایسے اپوزیشن پارٹی ہوتی نا اسمبلیوں پارلیمنٹ میں، کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے جو اقتدار پر ہے کوئی اچھی بات بھی پیش ہوئی تو اس کے خلاف کچھ ہنگامہ تو کریں گے، کچھ کریں گے۔ ایسے ہی معلوم ہوتا، نعوذ باللہ، اللہ محفوظ رکھے، ہم گویا اسلام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپوزیشن میں ہیں، جو حضور کا ارشاد ہوگا اس کے خلاف کریں گے، جو حکم ملے گا اس کے بالکل اگینسٹ جائیں گے، اور کمال یہ ہے پھر کہیں گے کہ ہم اسی پارٹی کے۔ فوج اسی وقت تک فوجی جو ہے وفادار کہلاتا ہے جب تک کہ کمانڈر کے تابع رہے۔ کمانڈر کہتا ہے کہ اباؤٹ ٹرن، اب وہ رائٹ ٹرن ہو کے چلو، صاحب آپ بتائیے اس کو گولی مار دیں گے کہ نہیں؟ یعنی کمانڈر یہ حکم دے رہا ہے اور یہ اس کے خلاف کر رہا ہے۔ ایسا ہی میرے بزرگ
اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے اور ہم کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دے، اور خود اپنے تعلق سے خود کو غور کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اور یہ اس وقت ممکن ہے جب کہ ہم ذرا روزانہ اپنے تعلق سے سوچیں۔ ہمارا ہو یہ گیا ہے معاملہ، شیطان نے ہم کو اپنے بارے میں سوچنے سے ہٹا کر دوسروں کے بارے میں سوچنے میں لگا دیا۔ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، یعنی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ فلاں خراب ہے، فلاں خراب ہے، فلاں خراب ہے۔ تو کیا ہوا، شیطان نے یہ سوچنے کے بجائے کہ ہم کیسے ہیں، بزرگان دین میں ہم میں یہی فرق ہے، وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ فلاں کیسا ہے، بلکہ وہ یہ سوچتے تھے کہ میں کیسا ہوں۔ جی، کبھی اپنے کو بہتر کبھی سمجھنے کے لیے تیار نہ تھے۔ حضرت اویس قرنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہنے کے باوجود والدہ کی خدمت کے لیے سرکار سے ملنے کے لیے یمن سے نہیں آ سکے، وہ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ بالکل فقیرانہ زندگی بسر فرماتے تھے۔ تو حضرت اویس رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے گھڑ پر، تاکہ کچھ روٹیاں وغیرہ جو پھینکی گئی ہیں وہ اٹھا کر دھو کر اس کو استعمال کرے۔ ادھر سے کتا آ گیا، تو اب آپ بتائیے ہم رہیں تو کتے کو ہانک دیں اور لات مار دیں، لیکن حضرت نے کیا کیا، بجائے اس کے کہ اس کو کچھ مارتے یا توڑتے، آپ نے کہا اب کتے سے خطاب ہو رہا ہے، اب معلوم کتا سمجھ نہیں سکتا، لیکن ایک جذبہ ہے انسان کا، جی وہ فرماتے ہیں کہ اے کتے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ میرا حق ہے، تیرا حق نہیں، کیونکہ میں تیرے سے اچھا ہوں، کیونکہ میں تیرے سے اچھا ہوں ابھی نہیں کہہ سکتا، کل قیامت میں اگر میں جنت میں چلا جاؤں تو میں تیرے سے اچھا ہوں، کیونکہ تو جنت میں نہیں جائے گا، اور اگر میں جنت میں نہ جا سکا اور خدا نہ کرے کہ مجھے دوزخ میں ڈال دیا گیا تو میرے سے اچھا ہے، کیونکہ تو دوزخ میں جانے والا ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ تو اور بھی گھڑوں پر جا کر کھا سکتا ہے، میں یہی گھڑ ہے جہاں سے کچھ روٹیاں میرے کو ٹکڑے مل جاتے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس پر میرا حق زیادہ ہے۔ اب غور فرمائیے، آپ نے اپنے پر غور کیا، ہم لوگ دوسروں کے بارے میں ہی ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں، ہماری جہاں بھی 4-5 کی بیٹھک ہوتی ہے آپ غور کیجئے، غیبت اس کا بہترین موضوع رہتا ہے، یعنی غیبت، فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے ایسا کیا، حضرت آپ نے کیسا کیا؟ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ جناب آپ نے بھی، تو غصہ آ جائے گا، آپ سے باہر ہو جائیں گے، مارنے مرنے پر تیار ہو جائیں گے، لیکن کتنا بڑا قصور ہو رہا ہے کہ یہ جو آپ کے سامنے موجود نہیں، آپ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، حالانکہ کسی کی غیبت کرنا، کسی کے پیٹھ پیچھے کچھ کہنا، اس کا مردار گوشت کھانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 عورتیں آئیں اور آ کر کہا یا رسول اللہ ہم روزے سے ہیں، ہمیں افطار کروائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو افطار کر چکی ہو، ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے منگوائے اور کہا اس میں خے کرو، انہوں نے جو خے کی اس میں تو گوشت کی بوٹیاں، اس میں کچے گوشت کی بوٹیاں اور بدبودار گوشت کی بوٹیاں نکل پڑی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تم تو افطار کر چکی ہو، کیا ہے ہم کو معلوم نہیں، واللہ ہم بھوکے، اللہ ہم روزے سے ہیں۔ فرمایا سنو، تم میں سے ایک عورت اپنی بہن کی غیبت کر رہی تھی اور دوسری کان لگا کے سن رہی تھی، غیبت کرنے والی نے بھی اپنی بہن کا مردار گوشت کھایا اور کان لگا کر سننے والی نے بھی مردار گوشت، یہ پریشانی تھی۔ اور کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو، جو جس کی غیبت کر رہا ہے اس کی نیکیاں اس کو ٹرانسفر ہو جاتی، یہ چاہے یا نہ چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو بینکنگ کا جو آپ کا اکاؤنٹ اللہ کے پاس ہے وہ آٹومیٹک ٹرانسفر ہو جاتا ہے دوسرے کے کھاتے میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت میں انسان جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو کہے گا کہ مولا میں تو بہت سی نیکیاں کیا تھا مگر اس میں کچھ بھی نظر نہیں آتا میرے عمل نامے میں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا وہ نیکیاں تو نے اپنی غیبت کر کر اپنے ضائع کر لی، وہ نیکیاں غیبت کرنے سے ضائع ہو گئی۔ ہماری بہنوں کو بھی سمجھائیے کہ کسی غیبت میں کریں، اور تم کو ذرا کم کام رہتا ہے نا، گھر میں رہتے ہیں، یہاں تو کیا ہے، یہاں تو مشکل ہے،
کیونکہ کچھ غیبت جن سے کی جائے وہ ملتے نہیں. البتہ یہ شادیوں کے موقع پر جو اجتماع ہوتا ہے نا اللہ، یا موتا کے وقت کسی کے میت ہو جائے تو لوگ جمع ہوتے ہیں، اس میں وہ جو اصل لوگ ہیں وہ تو کچھ مصروف رہتے ہیں، لیکن یہ جو باہر کے آئے ہوئے رہتے ہیں ان کا بہترین مشغلہ وہ آنے والوں پر ریمارکس. دیکھو وہ کیسے آئی ہے، دیکھو کیسے بنٹھن کی آئی ہے، شادی میں آئی ویسا دکھ رہا ہے، میت میں آئی ہے، شادی میں آئی ہے، اس کی ساڑی نہیں ہے، وہ ننن کی اس کی ساڑی ہے. یہ نہ ہو کچھ تو داد دینی پڑتی ہے، کس کی ساڑی ہے، کب پہن کر آئی تھی، کب خریدا تھا. ان کا دماغ اتنا تیز ہے، کاش یہ دماغ اس انداز سے استعمال کیا جاتا جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا نے استعمال کیا تھا. یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو انہوں نے محفوظ رکھا، اور اس اپنے زمانے کی بی بی عائشہ صدیقہ بہترین طبیبہ تھی. آپ بہت سی سینکڑوں بیماریوں کو پہچانتی تھی اور اس کا علاج جانتی تھی. گھریلو عورت، پردہ نشین عورت، لیکن آپ کو ذوق علم ایسا تھا کہ باہر کے وفود آتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے تو بی بی صاحبہ ان سے پوچھتی تھی یا معلوم فرماتی تھی کہ فلاں بیماری میں تم کیا علاج کرتے ہو، فلاں بیماری میں تم کیا علاج کرتے ہو. ایک فریض خاتون تھی. صحیح یہ ہے اللہ تعالیٰ دماغ تو سب کو دیا ہے، لیکن جیسا اس کو استعمال کرے اس انداز پر جاتا ہے. دماغ تو سب کا ایک ہے، لیکن چور کا دماغ چوری کی اسکی میں سوچتے رہتا. ایک فلسفی کا دماغ فلسفے کی گتھیوں کو سلجھانے کے بارے میں سوچتا ہے. ایک اہل دین کا دماغ دین کی اچھی باتوں کے تعلق سے غور و فکر کرتا ہے. ایک کاروباری آدمی اس سلسلے میں سوچتے رہتا ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو دماغ دیا ہے اس کے استعمال پر اگر اس کو اچھا استعمال طریقے سے کریں تو ہر ایک پل میں کما سکتے دولت نایاب. لیا نہ کام یوں ہی عمر کو گنوا کے. عمر کی قیمت اب معلوم نہیں ہوتی. جب نزع کی عالم میں کوئی رہتا سکرات میں اس سے پوچھئے کہ بھائی تو کیا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے میری پوری دولت دے دو مگر میرے کو جینے کا موقع. بہت سی وصیتیں ہیں، بہت سی نصیحتیں ہیں، بہت سے چکوں پر بھی مجھے دستخطیں کرنی ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے اسے کوئی موقع نہیں ملتا. اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ 1 منٹ یا 2 منٹ کی کیا قیمت بڑی چیز ہے. اس واسطے ہمارے کو کچھ اس کا احساس نہیں ہے. لیکن جب عمر کے اختتامی مراحل آتے ہیں اس وقت انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ ایک ایک پل اور ایک ایک لمحے کی کیا قیمت. اس لیے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی زندگی میں ان لمحات کی قدر جانے، ان کی قیمت جانے اور ان کو محفوظ کر لے، یعنی اوقات کی حفاظت کرے. یاد رکھیے انگریزی مقولہ ہے نا کہ تم پیسے کی حفاظت کرو، روپیے اپنی آپ حفاظت کر لیں گے. یعنی پیسے کی آپ حفاظت کیجیے، وہ جمع ہوں گے تو روپیے بنتے جائیں گے اور روپیے اپنی آپ حفاظت کر لیں گے. ایسے ہی اگر ہم 1 منٹ کی حفاظت کرتے رہیں تو عمر کی پوری حفاظت ہو جائے گی. تو اللہ والے کبھی بھی دوسروں کو نہیں دیکھتے تھے، وہ اپنے کو دیکھتے. اور ہم کو بھی چاہیے کہ کبھی کسی کی غیبت نہ کریں. اور یہ غیبت اتنی مزے کی ہوتی ہے حضرت. مولوی صاحب بھی بیٹھے رہے، عاقل صاحب بھی تو ذرا ہاں بول کے سوچنے لگے. اور یہ عجیب بات ہے، ہماری فطرت ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کہیں کہ بھائی بڑے نمازی ہیں، بڑے پرہیزگار، بڑے اللہ والے، بڑے دیندار، ایمان نہیں آتا اس کی بات. ایسا نہیں تو میں ٹھیک ہو گیا، غلط. اگر بولے فلاں چور ہے، بٹے باز ہے، ایسا صحیح، بس ایسا یقین آ جاتا ہے کہ ایک سے بولتے پھر ارے فلاں کا ہے بٹے باز. آپ دیکھیں باوسوم ذریعے سے میرے کو معلوم ہوا کہ میں ان کو آپ جھٹلا سکتے نا میں جھٹ، لیکن اسی باوسوم ذریعے سے کسی کی تعریف میں 2 لفظ آ جائیں آپ یقین نہیں کرتے. یہ کیا ہے؟ ہر کے گیرت علتی علت شبت کفر گیرت کامل ملت شبت. بیمار آدمی جو بھی لیتا ہے بیماری بڑھانے والی چیز ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کسی بخار والے کو ڈاکٹر جو ہے ٹانک نہیں دیتے. یہ بہت کمزور ہے، ٹانک پہلے بخار کم ہو جانے دو، بیماری دفع ہو جانے دو، اس کے بعد ٹانک دیں گے. ورنہ بیماری کے عالم میں ٹانک دینے سے بیماری بڑھ کے چلے جاتی، بیماری کو تقویت ہوتی. ایسے ہی
انسان اپنے اندر کی کمزوریوں کو پہلے دور کرے اور اس کے بعد دوسروں کو دیکھے، لیکن اس کو اگر صحیح معنی میں کسی کی اچھائی منظور ہے تو اس سے علیحدہ نہیں کر سکتے۔ آپ کی یہ خرابی میرے کو معلوم ہوئی، ذرا اس کو دفاع فرمائیں، یا آپ کے بارے میں نے ایسا سنا ہے، ذرا اس اکیلے میں بولنے میں بات اور ہوتی، لوگوں میں بولنا غیبت، اکیلے میں بولنا یہ عین ثواب، بلکہ ایک مومن کو صحیح راستہ بتانے کا اجر ملتا ہے۔ ہماری زبان آئندہ ہے کسی غیبت، غیبت کس کو بولتے ہیں؟ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی تخلیقی خرابی، یعنی کوئی لنگڑا ہے یا گڈا ہے یا نکتا ہے یا کچھ کئی ہوتے ہیں نا، اب دیکھنے بیٹھے تو ہر ایک میں کچھ نہ کچھ نکل ہی جاتا ہے، تو اس کے بارے میں لوگوں سے اس کا عیب نہیں بیان۔ جیسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، وہ اتنی سی عورت آئی تھی یا رسول اللہ، یعنی وہ گڈی سی عورت اتنی سی، نے فرمایا عائشہ تو نے غیبت کی؟ کہا یا رسول اللہ وہ عورت ہے ہی چھوٹے قد کی، اس لیے میں نے چھوٹے قد کی کہا۔ فرمایا جو عیب کسی کے اندر ہے وہ بیان کرنا غیبت ہے، اور اگر عیب اس کے اندر نہ ہو تو اس کے بارے میں کچھ اور بیان کرنا اس کے پیٹھ پیچھے تہمت اور بہتان ہے جو اس سے زیادہ عذاب کا باعث۔ یہ اس زبان کی حفاظت کرنا یہ عاقل کے لیے قاضی حاجات ہے بات، عاقل کے لیے، عقل مند کے لیے قاضی حاجات، حاجتوں کو پورا کرنے والی ہے بات، عاقل کے لیے قاضی حاجات ہے بات، جاہل کے لیے مورد آفات ہے بات، ہے بات کی مشکل جو نہ کرنی آئے، کرنی اگر آئے تو کرامات ہے بات۔ یہ ایک ہی بات ہے، عاقل کے واسطے، عقل مند کے لیے بات، اس کی پوری جو بھی اندرونی اس کے جذبات اور کیفیات ہیں اس کو ظاہر کرنے کی ایسا ہوتا۔ اب میں آپ کے سامنے بات ہی سے آپ سے خطاب کر رہا ہوں، اگر بات نہ کروں تو آپ تو اٹھ کر چلے جائیں اور میرے خیالات آپ تک نہ پہنچے، تو یہ اچھی باتیں کرنے کے لیے بات حاجت پوری کرنے والی، اور جاہل کے لیے مورد آفات ہے بات، اس کو آفتوں میں مبتلا کرنے کی بات ہے۔ جاہل جو ہے کم عقل بول کر پریشانی میں مبتلا ہو۔ ایک بادشاہ نے ایک نجومی کو بلا کے کہا کہ بول میری عمر کیسی ہے؟ دیکھ کر اس نے کہا کہ آپ کی بیوی آپ کے سامنے مر جائے گی، آپ کے بچے آپ کے سامنے مر جائیں گے، آپ کے عزیز اقارب مر جائیں گے، یہ مر جائیں گے۔ جو سنایا ہے تو سناٹا، پورا گھر مر جائے گا۔ تو بڑا نالائق ہے اور بڑا منحوس ہے، اس سے میں آ کے حکم دیا قتل کر۔ لیکن ایک عقل مند نجومی اس نے جب آ کر کہا بادشاہ سے، دیکھ بات وہی تھی، کہا حضور آپ کے پورے خاندان میں آپ کی عمر بڑی ہے، بات وہی ہے، مگر وہ صاحب جو ہے جاہل نادانی کی وجہ سے بہت تشریح سے بیان کی، فلاں مر جائے گا، فلاں مر جائے گا، فلاں مر جائے گا، لیکن اس نے کیا کہا آپ کی عمر پورے خاندان میں سب سے بڑی ہے۔ خوش ہو گیا بادشاہ، انعام اکرام دے کے رخصت کیا۔ تو آپ دیکھیے بات ہی ہے، لیکن ایک بات سے انعام ملا اور ایک بات سے جان چلے گئی۔ انسان بات جب کرتا ہے تو یہ بات اس کو فائدہ بھی دیتی ہے، نقصان بھی پہنچاتی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ احفظ لسانک ایھا الانسان لا یلدغنک انہ ثعبان، اپنی زبان کی حفاظت کرے انسان، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تیرے کو ڈس لے، کیونکہ زبان ایک اژدہا۔ ایک بات یاد رکھیے، انسان اگر کسی کو تیر سے مارے یا تلوار سے مارے یا اور کسی چیز سے زخمی کرے تو وہ چند دن میں مرہم وغیرہ لگا کے صاف ہو جاتا، زخم بھر جاتا، لیکن اگر زبان سے کسی کے دل کو زخم پہنچائے تو یہ ہرا رہتا ہمیشہ بھرتن۔ یہاں وہ نظر آیا اور کیا کہتا ہے، جراحات السنان لها القیام ولا یلطام من جرح اللسان، یعنی نیزوں کے زخم یعنی علاج سے اچھے ہو جاتے، لیکن
زبان کے زخم جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی بھرتے نہیں، ہمیشہ ہرے رہتے۔